اسی کے نام سے آغاز ہے اس شاہنامے کا، ہمیشہ جس کے در پہ سر جھکا رہتا ہے خامے کا، ہمیشہ جس کے در پہ سر جھکا رہتا ہے خامے کا، اسی کے نور سے پر نور ہیں شمس و قمر تارے، وہی ثابت ہے جس کے گرد پھرتے ہیں یہ سیارے، وہی ثابت ہے جس کے گرد پھرتے ہیں یہ سیارے۔ السلام علیکم۔ آج 9ویں روزے کی سحری ہے۔ شاہنامہ اسلام کے ساتھ شبینہ طارق۔ پچھلی ویڈیو میں شاہنامہ اسلام باب دوم، حضرت ابراہیم کی وفات، عرب میں بنی اسماعیل کے پھولنے پھلنے تک بیان کیا گیا تھا۔ انشاءاللہ آج بازار عکاظ کے واقعات شاہنامہ اسلام سے ابو الاسر حفیظ جالندھری نے جس طرح منظوم انداز سے پیش کیا ہے ویسے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ شاہنامہ اسلام باب دوم سے آغاز کرتے ہیں۔ یہاں پر کھینچ کر ہلکا سا نقشہ ان کے میلوں کا، دکھا دو حال بے دینی کے جھگڑوں کا، جھمیلوں کا۔ حدود مکہ سے 10 کوس پر چھوٹا سا میدان ہے جہاں خیمے لگے ہیں، جمع ایک انبوہ انسا ہے۔ عرب کے لوگ اس انبوہ کو بازار کہتے ہیں۔ برس کے بعد آ کر اس جگہ کچھ روز رہتے ہیں۔ بنو قلبو، بنو نہدو، بنو تغلب، بنو کندا، بنو اوسو، بنو خزرج، بنو دوسو، بنو ازرا، بنو لحمو، بنو مرجہ، بنو تیو، بنو اسلم، جہینہ اور خزاعہ اور بجیلہ اور بنو خشعم۔ یہ کہتانی قبائل دور سے میلے میں آئے ہیں، سب اپنے اپنے بچوں بیویوں کو ساتھ لائے ہیں۔ حوازن اور عدنان اور اطفان اور آصر بھی، غنی بھی، باہلا بھی، ابس بھی، زیبان و عامر بھی، قریش و سعد و نصر و قب و مرہ بھی، فزارہ بھی، بنی تمیم و بنی عدی، سلول اور آل قارہ بھی۔ یہ عدنانی قبائل اور شاخیں بھی سبھی ان کی، عرب کی سرزمین خشک اب تک ملک ہیں جن کی۔ جوانوں پیروں مرد و زن یہاں آئے ہوئے ہیں سب، غرور و عجب سے چہروں کو چمکائے ہوئے ہیں سب۔ تمازت سے بچانے کو کھڑے ہیں جا بجا خیمے، زمیں کے جسم پر یہ سوز کے چھالے ہیں یا خیمے۔ حجازی بددوؤں نے کالے کمبل تان رکھے ہیں، کھڑے ہیں اونٹ بھی اور ساتھ ہی سامان رکھے ہیں۔ یمن، نجد و عراق و شام کے سوداگر آئے ہیں، پکھالے کملیاں ستو کھجوریں ساتھ لائے ہیں۔ کنویں ہیں چند نخلستان میں جن کے گرد میلہ ہے، گرے پڑتے ہیں پانی کے لیے لوگوں کا ریلا ہے۔
جوانانے عرب کیا اینڈتے پھرتے ہیں راہوں میں، دلوں کے ولولے ڈوبے ہوئے ہیں سب گناہوں میں۔ ہزاروں نیم اریاں عورتیں ہر سمت پھرتی ہیں، نہ گھیرے آ کے مرد ان کو تو خود جا جا کے گھرتی ہیں۔ قبائل کے جو ہیں سردار پتلے ہیں رعونت کے، آیا ہیں ان کے ہر انداز سے انداز نخوت کے۔ کمر سے نیچے ہے تہبند باقی جسم ننگے ہیں، وجاہت پر مگر تکرار ہے جھگڑے ہیں دنگے ہیں ایسے مرد بھی ان میں کہ منہ پر ہے نقاب ان کے، حیا ان کی نرالی ہے انوکھے ہیں حجاب ان کے۔ کمر سے کھول کر تہبند گھٹنوں پر لپیٹے ہیں، نہیں کچھ ستر کی پرواہ کہ یہ آدم کے بیٹے ہیں۔ شرابیں پی رہے ہیں اور کے بھی کرتے جاتے ہیں، شکم میں اور دامن میں نجاست بھرتے جاتے ہیں۔ دوشیزہ لڑکیاں مردوں کے آگے دف بجاتی ہیں، نشے میں جھومتی ہیں ناچتی ہیں اور گاتی ہیں۔ ذرا سی بات پر تلوار کھنچ جاتی ہے آپس میں، غضب کا شور غوغا ہے کہیں گالی کہیں قسمیں۔ سرے شام اس یک قہری کا دامن اور بڑھتا ہے، شراب عیش پر دیوانگی کا رنگ چڑھتا ہے۔ صدائیں سیٹیوں کی اور گھڑیالوں کی آتی ہیں، عبادت کے لیے ان بے وقوفوں کو بلاتی ہیں۔ مصنع اپنے بت کا ہر قبیلہ ساتھ لایا ہے، یہ مٹی کے خدا ہیں ان کو گہنوں سے سجایا ہے۔ بتوں پر اونٹ بکرے آدمی قربان ہوتے ہیں، غریب ان پتھروں کے واسطے بے جان ہوتے ہیں۔ قریش اپنے حبل کا ایک مصنع لے کے آئے ہیں، اسی کے گرد ان لوگوں نے خیمے بھی لگائے ہیں۔ بٹھا رکھا ہے پتھر کے خدا کو ایک پتھر پر، کھڑے ہیں گرد اس کے اہل مکہ ساکت و شجدر۔ بھجن گاتی ہیں جاہل عورتیں اور دف بجاتی ہیں، بہا کر اونٹ کا خون اپنی قربانی چڑھاتی ہیں۔ وہ دیکھو دے رہی ہے خون کے چھینٹے عزیزوں پر، وہ چھڑکا جا رہا ہے خون ہی کھانے کی چیزوں پر۔ وہ دیکھو سب اسی پتھر کے آگے سر جھکاتے ہیں، جبی پر کالے کالے خون کے ٹیکے لگاتے ہیں۔ بپا ہے وحشیانہ سیٹیوں کا شور ہر جانب، عقیدت دیکھیے ہے چیخنے پر زور ہر جانب۔ پجاری چیختے ہیں ناچتے ہیں گھنٹ بجتے ہیں، پرستش ہے یہی ان کی جسے مذہب سمجھتے ہیں۔ اچھلتے کودتے سب لوگ گرد اس بت کے پھرتے ہیں، ہر ایک چکر کے بعد ایک بارگی سجدے میں گرتے ہیں۔ قبائل محض ہیں اسلام کی طرز عبادت میں، یہ میلہ کلہم ڈوبا ہوا ہے بحر لعنت میں۔ یہ نقشہ دیکھ کر سورج نے آنکھیں بند کر لی ہیں، زمینیں ہر طرف تاریکیاں دامن میں بھر لی ہیں۔ اکھاڑا شاعری کا دید لی ہے اس جھمیلے میں، کہ اکثر لوگ اسی کے واسطے آئے ہیں میلے میں۔ جوانوں پیروں مردوں زن ہے یکجا ہر قبیلے کے، بڑے ٹھسے سے ہیں بیٹھے ہوئے افسر قبیلے کے۔ یہاں بوڑھے جوانوں سے زیادہ تن کے بیٹھے ہیں، جوان بھی کم نہیں مد مقابل بن کے بیٹھے ہیں۔ حسینہ عورتیں بیٹھی ہوئی نخرے دکھاتی ہیں، حسینہ عورتیں بیٹھی ہوئی نخرے دکھاتی ہیں، یہ اپنے شوہروں اور آشناؤں کو لبھاتی ہیں۔ تبسم ہے کہ بجلی ہے، نگاہیں ہیں کہ چھریاں ہیں، حیا کیسی کہ آدھے سے زیادہ
جسم عریاں ہیں۔ یہ اشوے اور غمزے مرد ہی ان کو سکھاتے ہیں، حیا و شرم کے جوہر یہ ظالم خود مٹاتے ہیں۔ ہزاروں ناز میں آنکھیں حیاداری سے خالی ہے، نقاب افگند ہے ان میں جو طبعاً شرم والی ہیں۔ غرض یہ سب کے سب گھیرے ہوئے بیٹھے ہیں میداں کو، مزے سے سن رہے ہیں شاعروں کے سوز و ہرما کو۔ قبیلے اپنے اپنے شاعروں پر ناز کرتے ہیں، قصائد اپنی اپنی شان میں سن کر بھی پڑھتے ہیں۔ وہ اٹھ کر ایک شاعر برسرے میدان آیا ہے، خود اپنی شان میں پورا قصیدہ کہہ کر لایا ہے۔ قبیلہ میرا ایسا ہے، میں خود ایسا ہوں ویسا ہوں، میں چاندی ہوں میں سونا ہوں، میں دھیلا ہوں میں پیسہ ہوں۔ وہ پتھر بھی خدا میرا، یہ پتھر بھی خدا میرا، وہ مجھ کو پالنے والا ہے یہ حاجت روا میرا۔ فلاں ابن فلاں ہوں اس لیے پکا دلاور ہوں، تخیل ہے میرا خونے سمندر میں شناور ہوں۔ بہت سی عورتوں سے عشق بازی کر چکا ہوں میں، اب اس پر مر رہا ہوں پہلے اس پر مر چکا ہوں میں۔ فلاں کی اور فلاں کی عصمتیں میں نے بگاڑی ہیں، یہ سب بستی ہوئی آبادیاں میں نے اجاڑی ہیں۔ یہ عورت مجھ پہ مرتی ہے، وہ عورت مجھ سے ڈرتی ہے، یہ مجھ سے ملتفت ہے اور وہ پرہیز کرتی ہے۔ میں اس کو چھوڑ دوں گا اور اسے قابو میں لاؤں گا، بغیر وصل دھانے ہاتھ سے کھانا نہ کھاؤں گا۔ غرض یہ شاعری دکھلا کے شاعر بیٹھ جاتا ہے تو پھر ایک دوسرا آتا ہے اور محفل جماتا ہے، بہا دیتا ہے سوکھے دشت میں دریا فصاحت کے، دکھا دیتا ہے نقشے کھینچ کر اپنی حماقت کے۔ یہ شاعر اس طرح جن عورتوں کے نام لیتے ہیں جنہیں فحش و زناکاری کے یوں الزام دیتے ہیں، مزہ یہ ہے کہ ان میں سے یہی موجود ہیں اکثر، پھر ان میں بعض شوہردار ہیں اور بعض بے شوہر۔ وہ سب بیٹھی ہوئی ہستی ہے اس افشائے حالت پر، کوئی ذلت کا دھبا ہی نہیں گویا شرافت پر۔ ذرا کچھ آنکھ شرمائی تو اس نخرے سے شرمائی، بھری محفل میں گویا حسن و خوبی کی صنعت پائی۔ غش شاعر پہ شاعر باری باری آئے جاتا ہے، زبان گرم سے بزم سخن گرمائے جاتا ہے۔ کوئی اترا رہا ہے آب خنجر کی روانی پر، کوئی اکڑا ہوا ہے اپنے فخر خاندانی پر۔ کسی کو فخر ہے اپنی شجاعت پر سخاوت پر، کسی کو ناز ہے اپنی فصاحت پر بلاغت پر۔ کوئی کہتا ہے ہم نے راہزنی میں نام اچھالا ہے، کوئی کہتا ہے ہم نے عشق کو سانچے میں ڈھالا ہے، کوئی کہتا ہے ہم سفاک ہیں ظالم ہیں قاتل ہیں، کوئی کہتا ہے ہم بیکار ہی رہنے میں کامل ہیں۔ بتاتا ہے کوئی تعداد لونڈی اور غلاموں کی، وہ لڑکا اتنے داموں کا، یہ لڑکی اتنے داموں کی۔ یہ طرز خود ستائی ایک زمانے سے نرالی ہے، یہ ہے اس ڈھول کی آواز جو اندر سے خالی ہے۔ شاہنامہ اسلام میں حفیظ جالندھری نے اس واقعے کو جس طرح سے نظم کیا ہے یہ انہی کا خاصہ ہے۔ کل ہم میلے میں جنگ کا آغاز سے اپنے شاہنامہ کا آغاز کریں گے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔